میرے عزیزو، ہماری نگاہ ناقص ہے، ہماری سوچ ناقص ہے۔ ہماری نگاہ ناقص کیسے ہے؟ ہم ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، روشنی میں دیکھ سکتے ہیں، سامنے دیکھ سکتے ہیں، جو چیز مخفی ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے، جو چیز پیچھے ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے، جو چیز اندھیرے میں ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں بکمال ہی اس کو نہیں دیکھتے، دیکھنے میں بھی نقص ہوتا ہے۔ اسی طرح سوچ ہے، انسانی سوچ یہ ناقص ہے۔ ایک حد تک سوچ آتی ہے، اس حد کے بعد سوچ نہیں آتی، اور جہاں تک رسائی ہوتی ہے وہاں تک سوچ آتی ہے، جہاں رسائی نہیں ہے سوچ نہیں آتی۔ اس سے شاید سمجھ نہ آئی ہو، میں مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دو نوجوان ہیں جنہوں نے 10ویں کا امتحان دینا ہے، میٹرک کا امتحان، کل میٹرک کا پہلا پیپر ہے۔ ایک کو دیکھا گیا کہ جس رات صبح پیپر ہے وہ رات کو ان میں سے ایک سو گیا، اور دوسرا ساری رات پڑھتا رہا۔ اب دیکھنے والے نے کیا دیکھا؟ اس نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی، ایک طالب علم پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی سو رہا ہے۔ اب اس آدمی کی سوچ یہ پیدا ہوئی، سوچ اس حد تک گئی کہ جو سو رہا ہے یہ نکما ہے، فیل ہو جائے گا، یا کم از کم اس کے نمبر کم آئیں گے، اور جو پڑھ رہا ہے یہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوگا، یا کم از کم سونے والے سے اس کے نمبر اچھے ہوں گے۔ اب جب رزلٹ آیا تو بالکل برعکس تھا، سونے والے کے نمبر زائد ہیں اور پڑھنے والے، جاگنے والے کے نمبر کم ہیں۔ اب سوچ کیا تھی؟ یہ پڑھ رہا ہے، نگاہ کیا تھی؟ نگاہ نے دیکھا کہ یہ بندہ پڑھ رہا ہے، ساری رات پڑھتا رہا، اور نگاہ نے یہ دیکھا کہ طالب علم ساری رات سوتا رہا۔ یہ سوچ نے یہ اپنے اندر یہ پیدا کر لی، سوچ دماغ نے، کہ پڑھنے والے کے نمبر زائد اور نہ پڑھنے والے کے نمبر کم۔ جب معاملہ برعکس ہوا تو بندہ سوچ میں پڑ گیا، یار یہ بات کیا ہوئی ہے، یہ کیوں ایسا ہوا؟ بھائی تیرا دیکھنا ایک حد تک ہے، موقع پر دیکھ رہا ہے۔ معلومات جب اکٹھی کی گئیں کہ وجہ کیا ہے، جو سو رہا تھا وہ سارا سال پڑھتا رہا، آج کی رات اس نے اپنے دماغ کو سکون دیا، صبح تازہ دم ہو کر پیپر دے گا، تازہ دم ہو کر پیپر دی، اچھے نمبر آ گئے۔ اور جو آج کی رات پڑھتا رہا امتحان کے ایک رات پہلے، وہ سارا سال سوتا رہا۔ ہماری نگاہ نے تو اس کو پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ہماری سوچ اس حد تک گئی کہ نمبر اس کے اعلیٰ آئیں گے، اچھے آئیں گے اس سے جو سو رہا ہے، اور یہ بندہ بڑا پڑھاکو ہے اور وہ نکما ہے، سست ہے۔ تو میرے عزیزو، ہماری سوچ ناقص، ہماری نگاہ ناقص ہے۔ اگر ہم اپنے سوچ پر چلیں گے اور اپنی نگاہ کو دیکھ کر چلیں گے تو نگاہیں دھوکہ کھا جاتی ہیں، سوچ دھوکہ کھا جاتی ہے، جیسے کہ اس مثال میں دھوکہ کھایا ہے۔ جو علم اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، وحی کے ذریعے سے ہم تک جو علم پہنچا ہے وہ کمال کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے اندر نقص بھی نہیں ہے، اس کے اندر عیب بھی نہیں ہے۔ تو جب وحی اصل چیز ہے تو ہم وحی کے تابع کیوں نہ ہو جائیں؟ عقلی گھوڑے کیوں دوڑائیں؟ عقل کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ نگاہ پر مکمل اعتماد کیوں کریں؟ اعتماد نہ نگاہ پہ کرے بندہ، نہ اپنی سوچ پر کرے کہ یہ دونوں ناقص ہیں۔ اگر یقین رکھنا ہے تو وحی پہ رکھنا ہے، جو اللہ رب العزت پیچھے بھی دیکھتے ہیں، آگے بھی دیکھتے ہیں میرے اعتبار سے، ورنہ اللہ کے آگے پیچھے نہیں ہے، میرے پیچھے، میں آگے دیکھ سکتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ رب العزت ہر جانب سے دیکھ سکتے ہیں، ہر جانب سے، تو اس کو کمال علم بھی ہے اللہ پاک کو، اور جو اللہ پاک نے بذریعہ وحی ہمیں عطا فرمایا ہے وہ اصل چیز ہے۔ تو ہم وحی کے اپنے آپ کو تابع کریں، خواہشات
دماغ کی سوچ، نگاہوں کا فریب، اس کے پیچھے ہمیں نہیں جانا چاہیے میرے پیارے۔ آج مسئلہ یہ ہے، نگاہوں کے جو پیچھے گیا ہے، جنہوں نے عقلی گھوڑے دوڑائے ہیں، وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، ہدایت اللہ پاک نے ان سے چھین لی ہے۔ وہ قرآن کی خود اب تفسیر لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، حدیث کے متعلق ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث ضروری نہیں ہے۔ تو میرے پیارے، وحی پہ بندہ یقین رکھے، یعنی کتاب اللہ پہ یقین رکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ بندے کو یقین رکھنی چاہیے، جو دھوکہ نہیں ہوتا۔ نگاہ دھوکہ دے سکتی ہے ہماری، اور ہماری عقل بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور نبوی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جہاں دھوکہ نہیں ملے گا انسان کو۔